جیسا کہ رب کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی اس وقت معرض وجود میں نہیں آئے تھے، ان کے عناصر اربع کی ترکیب ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، تو اس وقت بھی میں منصب نبوت پر فائز تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو تخلیق آدم سے پہلے منصب نبوت ملا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ وڈھا تو نہیں ہوا، واپس تو نہیں ہوا۔ تو نبوت ایک نفس ٹائٹل کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، اس کے اندر ایک سگنیفیکینس ہوتا ہے، بغیر معنی کے نہیں ہوتا۔ جیسا بجلی ہو، کرنٹ نہ مارے، اس کے اندر کرنٹ نہ ہو، یہ اس کا سگنیفیکینس ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہوگا یہ جتنی منزلیں نبی پاک علیہ السلام کے ظہور تک گزری ہیں، اس میں وہ منصب نبوت کار فرما تھا کہ نہیں تھا۔ یعنی یہ حدیث جو ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، یہ تقریباً اہل سنت والجماعت کی ہر میٹنگ میں آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس پر تھوڑا سا آپ تبصرہ فرما لیں تاکہ آپ کے سامنے اس کے اصل حقائق کی نقاب کشائی ہو۔ آپ اس کے جو بیک گراؤنڈ سے پس پردہ جا کے جھانک کے دیکھیں کہ اس حدیث کی تہ میں کس قدر معنی کے سمندر تلاطم مار رہے ہیں۔ پہلے تو اس حدیث کی اتھینٹیسٹی، حدیث کا مستند ہونا، حضرت شاہ عبدالحق مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اس پر اشاعۃ المعاد شرح مشکات میں اور مدارج النبوۃ شریف میں، اور دیگر محدثین نے جو کتابوں پہ نشانات لگے ہوئے ہیں اور دکھا سکتا ہوں، اور کتب خانے کے اندر یہ سب کتابیں محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اتنے کثرت طرق سے روایت ہے کہ کسی طرح بھی اس کو مرفوع ہونے سے اور مستند ہونے سے اور پختہ ہونے سے اور قابل اعتقاد ہونے سے نہ کوئی فقیہ روک سکتا ہے، نہ کوئی محدث روک سکتا ہے، نہ کوئی اور دانشور روک سکتا ہے۔ اب اس پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ نے گفتگو کی ہے کہ کنت نبیًا، میں نبی تھا۔ جس طرح تھانے دار پینشن پہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا، نبی پر وہ وقت کبھی نہیں آتا کہ وہ پینشن پہ چلا جائے۔ جن لوگوں کی نبوت کا دور ختم ہوا ان کی ڈیوٹیز ختم ہوئی، ان کے اختیارات ختم نہیں ہوئے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوبلیگیشنز جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی کرنے کا وقت جو ان کے اوپر فرائض تھے وہ ختم ہوئے، جو ان کے رائٹ سے بدستور سٹینڈ کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اگر نبوت ختم ہو جاتی، اس کا ٹائم ایکسپائر ہو جاتا، ٹائم ختم ہو جاتا، پھر تو سرکار کی ڈیوٹیز بھی ختم ہو جاتی اور حقوق اسی طرح رہتے جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے رہے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے کیوں نہیں آنا؟ اس لیے کہ سرکار کی نبوت اسی طرح ایفیکٹو، اسی طرح انفورسیبل، اسی طرح لاگو، اسی طرح رائج، اسی طرح نافذ ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے انتقال سے چند لمحے قبل قائم تھی، اسی طرح آج بھی قائم ہے، اور انتقال کے بعد بھی وہ اسی طرح قائم ہے۔ اگر اس میں ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ اس کی صلاحیتوں میں سرکار کی ڈیوٹی ختم ہو کر سرکار کے حقوق میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اضافے کی کیا دلیل ہے میرے پاس؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو دن آئیں گے پہلے سے حالات اچھے ہوں گے، پہلے سے صورتحال اچھی ہوگی، پہلے سے اختیارات اچھے ہوں گے، پہلے سے معجزات زیادہ ہوں گے، پہلے سے امت زیادہ ہوگی، پہلے سے ذکر زیادہ ہوگا۔ پہلے کوئی صرف بیٹھ کے درود پڑھتا تھا، پھر کھڑے ہو کر کے بھی پڑھے گا، جب کھڑا ہونے سے روکا جائے گا تو چل کے پڑھے گا،
جب چل کے پڑھنے سے روکا جائے گا نعرے مار کے پڑھے گا، جب اکیلا پڑھنے سے روکا جائے گا انجمن بنا کے پڑھے گا، جب انجمن سے روکا جائے گا تو پوری دنیا کا ہجوم بنا کے، حتیٰ کہ رکتے رکتے گرمی قیامت میں جائے گا جب سب انبیاء اکٹھے ہوں گے، سب اولیاء اکٹھے ہوں گے، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، اس وقت درود پڑھنے والا کہے گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ وہ کیسا مقدس وقت ہوگا جب بزم انبیاء پورے جوبنوں پر ہوگی اور اولیاء اور شہداء صالحین اور اہل اللہ موجود ہوں گے۔ اس وقت نبی پاک کا ایک عاشق زار اس انتظار میں ہوگا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم